میں میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میری چاندی کی انگوٹھی لے لو پر مجھے چھوڑ دو۔ اس لڑکی کے معصومیت سے کہنے پر مقدم شاہ یکٹکے سے دیکھنے لگا تھا۔ طوائف کے کوٹھے پر بیٹھی وہ 17 سالہ لڑکی مقدم شاہ کو اپنی چاندی کی انگوٹھی کا لالچ دے رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ 7 بڑے گاؤں اس کی جاگیر تھے۔ اسے گہری نظروں سے دیکھنے مقدم شاہ بولے، بغیر ہی کمرے سے باہر نکلا تھا اور اسے بھاری دام میں خرید لیا تھا۔ اسے خوبصورتی سے سجا کر مقدم شاہ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ وہ ڈری سہمی سی اس کی بڑی سی گاڑی میں دبکی بیٹھی تھی۔ گاڑی میں دبیز خاموشی طاری تھی۔ مقدم شاہ کی پوری توجہ ڈرائیونگ کی جانب تھی۔ منہا نے اپنے وجود میں ہمت مجتمع کرتے ہوئے راستے میں ہی اچانک مقدم شاہ پر باریک چھری سے حملہ کیا تھا۔ اس کا وار زیادہ زور آور نہیں تھا، مگر اس اچانک افتاد پر مقدم شاہ نے گاڑی ایک جھٹکے سے روکی تھی۔ منہا نے موقع سے فائدہ اٹھاتے تیزی سے گاڑی سے اترتے سامنے نظر آتے جنگل کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ وہ پوری جان لگائے بھاگ رہی تھی۔ مقدم شاہ کی گاڑی کہیں پیچھے ہی رہ گئی تھی۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتے بھاگ رہی تھی، جب کسی سے ٹکرا کر وہ زمین سے گری تھی۔ اس نے نگاہ اٹھائی تو سامنے مقدم شاہ خوخوار نظروں سے اسے گھورتا نظر آیا تھا۔ منہا کی جان ہوا ہوئی تھی۔ وہ تو پیچھے رہ گیا تھا، یہ اچانک سامنے کیسے آیا؟ وہ ڈر کر وہاں سے پیچھے کھسکنے لگی تھی، مگر مقدم شاہ نے غصے سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھایا اور گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑ دو پلیز، مجھے جانے دو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ مجھ پر رحم کھاؤ، تمہیں اس شخص کا واسطہ جس سے تم سب سے زیادہ پیار کرتے ہو، مجھے چھوڑ دو۔ مقدم شاہ جو بے حس پناہ اسے گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، اس کے واسطے پر وہ ایک لمحے کو رکا تھا۔ آنکھوں کے پردے پر کسی کا معصوم چہرہ لہرایا تھا۔ مقدم شاہ کے شفاف بے تاثر نگاہوں میں ایک لمحے کے لیے اذیت اتری تھی، جسے اگلے ہی لمحے وہ جھٹک کر اس لڑکی کو کھینچ کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ اسے جارحانہ انداز میں گاڑی کے اندر دھکیل کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی، جبکہ مہروش ایک بار پھر خود کو اس ظالم کی دسترس میں بے بس پا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ خاموش، آواز نہ آئے اب تمہاری، ورنہ چلتی گاڑی سے نیچے پھینک دوں گا۔ اس کی مسلسل سوں سوں پر تنے ہوئے نکوش کے ساتھ گاڑی چلاتا مقدم شاہ پوری قوت سے دھاڑا تھا کہ اس کی خطرناک دھاڑ پر پوری گاڑی لرز اٹھی تھی۔ مہروش تو کچھ لمحوں کے لیے اپنی سانس تک روک گئی تھی۔ مقدم شاہ کی گاڑی اس کی بڑی سی عالیشان حویلی کے احاطے میں داخل ہوئی۔ کار پوچھ میں رکی تھی، جہاں اور بھی بہت سی مہنگی ترین گاڑیاں کھڑی تھیں۔ گاڑی سے اترتے اس نے دوسری جانب آ کر مہروش کو بازو سے کھینچ کر باہر نکالا تھا۔ سنو لڑکی، یہ میری حویلی ہے، یہاں میرے گھر والے رہتے ہیں۔ میں اندر جو کہوں گا اس پر خاموشی سے سر جھکا دینا، اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کون ہو اور میں تمہیں کس جگہ سے لایا ہوں۔ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کرتے مقدم شاہ نے کرخت لہجے میں باور کروایا تو مہروش نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ شخص بھلا اس کی پہچان کیوں چھپانا چاہتا تھا، اور وہ اسے یہاں اپنے گھر والوں کے پاس کیوں لایا تھا بھلا؟ کون مرد کسی خریدی ہوئی طوائف کو یوں اپنے گھر والوں کے پاس لاتا ہے؟ مقدم شاہ سے لیے حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ یہ حویلی باہر سے جتنی شاندار لگتی تھی، اندر سے اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ اسے حویلی کے وسیع لاؤنج میں لے آیا تھا، جہاں کچھ خواتین بیٹھی تھیں۔ بی جان، یہ لڑکی مجھے راستے میں ملی ہے، اس کے ماں باپ مر گئے ہیں، کچھ لوگ اس کے پیچھے پڑے تھے، آپ کو ایک خدمت گار کی ضرورت تھی تو میں نے سوچا کہ اسے آپ کے پاس لے آؤں۔ مقدم شاہ سے ایک عمر رسیدہ خاتون کے سامنے کھڑا کرتے انہیں بتانے لگا۔ اس کی بات پر مہروش تو حیرت زدہ سے کھڑی رہ گئی۔ اسے تو لگا تھا کہ یہ شخص اس کی عزت پامال کرنا چاہتا ہے، مگر کیا وہ اسے اس لیے خرید کر لایا تھا؟ ادھر آؤ لڑکی۔ وہ اپنی بات کہتا وہاں سے جا چکا تھا۔ ان خاتون نے اسے مخاطب کیا تو وہ جھجک کر ان کے قریب آئی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ بی جان اس کا حسین و معصوم چہرہ دیکھ کر بولی۔ مہروش، اس نے دھیمے سے انداز میں جواب دیا۔ حویلی سے باہر نکلتا مقدم شاہ اس کی آواز پر ایک پل کو حویلی کی دہلیز پر ٹھہرا تھا۔ مہروش، اس حسین مرد کے لبوں نے بے اختیار بے آواز دہرایا، اور پھر وہ حویلی کی دہلیز پار کر گیا تھا۔ وہاں بیٹھی باقی خواتین بڑی عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس پر مہروش بری طرح نروس ہو رہی تھی، مگر وہ اس جہنم سے نکل آئی تھی۔ اب وہ ساری عمر بھی ان خاتون کی خدمت میں گزارنے کو تیار تھی۔ ملازمہ یا خدمتگار کہلانا طوائف کہلانے سے 1000 درجے بہتر تھا۔
مقدم شاہ اس وقت ڈیرے پر سگریٹ سلگائے بیٹھا آج ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے دوست اسے زبردستی اپنے ساتھ کوٹھے پر لے گئے تھے۔ وہ بے دلی سے وہاں بیٹھا تھا جب اس کی نظر اس کمسن معصوم سی لڑکی پر پڑی تھی جو کوٹھے کی مالکن کو کوئی پیغام دینے آئی تھی۔ نہ جانے اس معصوم لڑکی میں کیا کشش تھی کہ مقدم شاہ چاہ کر بھی اسے نظر انداز نہیں کر پایا تھا۔ اس کی نظر جیسے اس لڑکی پر جم سی گئی تھی۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہونے پر وہ بری طرح بے چین ہوا تھا۔ کوٹھے کی مالکن رابعہ بائی سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ کمسن گلی ہے، ابھی 18 سال کی نہیں ہوئی، اس لیے یہ ابھی رقص سیکھ رہی ہے۔ اس کی بولی 18 سال کے ہونے کے بعد لگے گی۔ مقدم شاہ نے بھاری رقم دیتے ہوئے اس سے ملاقات کی ڈیمانڈ رکھی تو کچھ پیش و پیش کے بعد کوٹھے کی مالکن مان گئی۔ اس سے ملاقات کر کے مقدم شاہ کو نہ جانے کیوں لگا کہ جیسے وہ لڑکی یہاں کے لیے نہیں بنی۔ اس کی معصوم صورت میں ایک عجیب سی پاکیزگی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کیوں اس لڑکی کی یہاں موجودگی سے بے چین کر گئی تھی۔ بالآخر اس نے کوٹھے کی مالکن کو منہ مانگی رقم دے کر اسے خرید لیا۔ اس کا ارادہ اسے آزاد کرنے کا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اسے اپنی حویلی میں اپنی بی جان کے پاس لے آیا۔ اس نے آج جو کیا اس کی وجہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس کی زندگی میں تو صرف ایک ہی لڑکی تھی، اس کی منو، اس کی بچپن کی محبت، جسے کھونے کے بعد وہ جیسے زندگی سے ہی بیزار ہو گیا تھا۔ اسے زندگی کا ہر رنگ اپنی منو کی بنا بے رنگ لگتا تھا۔ نہ جانے کیسے اور کیوں وہ لڑکی اس کی نظروں کا مرکز بن گئی۔ مہاروش یہاں آ کر بے حد خوش تھی۔ بی جان بہت ہی نیک دل خاتون تھی، ان کا رویہ اس کے ساتھ بے حد شفقت بھرا تھا۔ وہ پورا دن ان کی خدمت میں مصروف گزار دی تھی۔ ان کی صحبت میں اسے ایک الگ ہی سکون ملتا تھا۔ مقدم شاہ کی چچی اور ان کی بیٹی کو اس سے خواہ مخواہ کی خاڑ تھی۔ ایک تو اسے مقدم شاہ خود لے کر آیا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ مقدم شاہ بذات خود کسی لڑکی کو لایا تھا ملازمت کے لیے، اور دوسرا اس لڑکی کی غیر معمولی خوبصورتی جو ان ماں بیٹی کو بری طرح کھٹکتی تھی۔ اس لیے وہ اسے ذلیل کرنے کا یا بے عزت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ اسے اکیلا دیکھ کر وہ اس سے اس کی حیثیت و اوقات یاد دلانے سے چونکتی نہیں تھی، جس پر مہاروش خاموشی سے ان کی باتیں برداشت کرتی تھی۔ جیسی زندگی وہ گزار رہی تھی یہ زندگی یقیناً اس سے بہتر ہی تھی۔ وہ شخص جسے اس نے ظالم سمجھا تھا وہ تو اس کا مسیحا نکلا تھا۔ وہ ساری عمر بھی اس شخص کا یہ احسان نہیں اتار سکتی تھی۔ وہ تمام عمر اس حویلی کے ملازمہ بن کر رہنے کو بخوشی تیار تھی۔ یہ تلخ باتیں اور نشتر وہ ہنس کر سہ جاتی تھی۔ کم از کم یہاں اسے ایک عزت بھری چھت تو میسر تھی۔ اس لیے رخسار بیگم، مقدم کی چچی اور دعا، ان کی بیٹی کی ڈانٹ پھٹکار اور ان کا ہر وقت حکم چلانا بھی برداشت کر جاتی تھی۔ وہ اس وقت کچن میں جلدی جلدی برتن دھو رہی تھی۔ اسے یہاں آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس کا دن ہی جان کے کمرے میں اور کچن میں ہی گزر جاتا تھا۔ بی جان نے اسے کوارٹر میں ایک کمرہ دیا تھا، مگر ڈر کے مارے وہ وہاں جانے سے انکار کر چکی تھی۔ وہ وہیں بی جان کے پاس سونے کی ضد کر کے ان کے ہی کمرے میں نیچے قالین پر بستر بچھا کر سو جاتی تھی۔ بی جان نے تو اسے کہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ بیڈ پر سو سکتی ہے، مگر وہ اپنی حیثیت جانتی تھی، اس لیے منع کر دیا۔ ویسے تو اس کا کام صرف بی جان کی خدمت کرنا تھا، مگر دعا اور رخسار بیگم اسے دیکھ کر کچن کے مزید کام بھی کروا لیتی تھی، جو وہ خوش اسلوبی سے کرتی تھی۔ وہ اپنا کام آج جلدی جلدی ختم کر کے بی جان کے کمرے میں آ کر بستر بچھا کر لیٹ گئی تھی، کیونکہ اس کی طبیعت تھوڑی بوجھل لگ رہی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی تھی۔ مقدم شاہ جو کہ اپنے ضروری کام نمٹا کر آج کافی دنوں بعد واپس لوٹا تھا، وہ بی جان سے ملنے کے لیے ان کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے رکنا پڑا تھا، کیونکہ سامنے ہی وہ لڑکی نیچے قالین پر بستر میں چھپی نیند میں گم نظر آئی۔ اس کا معصوم سا چہرہ سیاہ چادر سے باہر 14ویں کی چاند کی مانند لگ رہا تھا۔ مقدم شاہ کچھ پل ساکت سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس لڑکی میں نہ جانے کیا کشش تھی کہ وہ اسے دیکھ کر ٹھہر جاتا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی ہٹانا مشکل لگتا تھا، اور ایسا مقدم شاہ کے ساتھ زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے بمشکل خود پر قابو پاتے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلتے سامنے بنے تخت پر بیٹھ کر آنکھیں مونتی تسبیح پڑھتی بی جان کو دیکھا تھا، جو کہ یقیناً اس کی آمد سے بے خبر تھی۔ السلام علیکم۔ مقدم شاہ کی بھاری آواز پر بی جان چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ ارے مقدم، میرے بچے، تمہیں یاد آ گئی بوڑھی دادی کی؟ بی جان نے اسے دیکھ کر شکوہ کیا
تو مقدم شاہ سر جھکائے مسکرا کر ان کے پاس آیا۔ انہیں اپنے بازو کے حصار میں لیتے وہ اب ان کے شکوے شکایت سنتا انہیں دور کرنے کی تگدو کر رہا تھا۔ یہ لڑکی یہاں کیوں سو رہی ہے؟ آپ کے کمرے میں بی جان؟ مقدم شاہ نے آخر وہ سوال پوچھ ہی لیا جو کب سے دل میں مچل رہا تھا۔ نہ جانے کہ وہ لڑکی یوں اسے زمین پر سوتی ہوئی اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے تو کوارٹر میں اس کے لیے کمرہ تیار کروایا تھا، مگر اس نے کہا کہ اکیلے سوتے ہوئے اسے ڈر لگتا ہے، اس لیے ادھر ہی ضد کر کے سو گئی۔ بی جان کے بتانے پر وہ لب بھینچ کر خاموش ہو گیا، مگر ماتھے کے بل واضح کر رہے تھے کہ اسے اس کا زمین پر سونا ناگوار گزر رہا ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنی منہا یاد آتی ہے۔ مقدم وہ زندہ ہوتی تو آج شاید اسی جتنی ہوتی۔ بی جان کی بات پر مقدم شاہ کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ منو کے ذکر پر ہمیشہ کی طرح چہرے پر تکلیف چھائی تھی۔ یہ حقیقت بڑی دردناک تھی کہ وہ لڑکی اب نہیں رہی جس کے ساتھ کے خواب دیکھے، جسے ہمیشہ پھولوں کی طرح رکھنے کا عہد کیا تھا۔ سنو لڑکی، تمہیں شاہ سائی نے بلایا ہے۔ اگلے دن مہاروش بی جان کا ناشتہ ان کے کمرے تک پہنچا کر کچن میں خود ناشتہ کرنے کی غرض سے آئی تو ایک ملازمہ نے اسے پیغام پہنچایا۔ مہاروش ڈرتی ہوئی ان گنت وہموں میں گیری ہوئی لاؤنج میں پہنچی، جہاں سامنے ہی صوفے پر براجمان مقدم شاہ قہوہ پینے میں مصروف تھا۔ اس شاندار مرد کو دیکھ کر مہاروش کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ یہ شخص اس کا محسن ہونے کے ساتھ ساتھ کب اس کے دل کا مکین بنا اسے خود ہی خبر نہیں ہوئی تھی۔ مہاروش اس شخص کو دیکھ کر نظر جھکائے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مقدم شاہ نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جو شہزادیوں سا حسن رکھتی تھی، مگر اس وقت اس کے سامنے ہاتھ باندھے کسی باندی کی مانند کھڑی تھی۔ بی جان نے جب تمہارے لیے کمرہ تیار کروایا ہے تو ان کے کمرے میں ٹھہرنے کا کیا جواز ہے؟ چھوٹی بچی ہو کیا جو اکیلے ڈرتی ہو؟ میں آج کے بعد تمہیں بی جان کے کمرے میں سوتا ہوا نہ دیکھوں، سمجھ گئی؟ مقدم شاہ کی گمبھیر بھاری آواز مہاروش کی جان ہوا کر گئی تھی۔ وہ اس کی بات پر بمشکل سر ہلا پائی تھی۔ نہ جانے اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ بی جان کے کمرے میں سوتی ہے، کیونکہ اسے ڈر لگتا ہے؟ سر کیا ہلا رہی ہو؟ منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ مقدم شاہ نے اس کی خاموشی پر جھنجھلا کر کاٹ دار انداز میں کہا۔ جی شاہ سائیں، مہاروش نے بوکھلا کر منمناتے ہوئے کہا، تو اس کے لبوں سے شاہ سائی سن کر مقدم شاہ اسے دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنی توجہ قہوے پر مرکوز کر گیا۔ مہاروز اس کے اشارے پر تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ اس نے روحان سی صورت بنائے کچن کا رخ کیا تھا۔ اسے واقعی میں اکیلے ڈر لگتا تھا، مگر اب وہ اس کی بات تو نہیں ٹال سکتی تھی۔ یہی سب سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو رہی تھی۔ مہاروش ایک نظر اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جہاں اسے ملازمہ چھوڑ کر گئی تھی۔ یہ نہایت ہی سادہ مگر آرام دہ کمرہ تھا۔ کمرے میں ایک پلنگ، سنگل صوفہ اور ایک دیوار گیر لکڑی کی الماری تھی۔ مہاروش ایک نظر کمرے کا جائزہ لے کر پلنگ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ ڈر تو رہی تھی مگر یہ کمرہ اسے بہت پسند آیا تھا۔ بچپن سے خواہش تھی اپنے ایک الگ کمرے کی، اور آج وہ خواہش پوری ہونے پر وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی ہر چیز کو چھو کر یقین کر رہی تھی کہ یہ اس کا کمرہ ہے۔ رات کو اسے اکیلے سوتے ہوئے تھوڑا ڈر تو لگا تھا، اس لیے اس نے لائٹ آن رکھی تھی اور ساتھ ہی مختلف آیات کا ورد کر کے خود پر اور کمرے پر دم بھی کیا تھا۔ تب جا کر کہیں سے کچھ سکون کی نیند آئی تھی۔ اگلی صبح وہ بی جان کے پاس جانے کے لیے کوارٹر سے نکلی تھی جب بے خیالی میں کسی سے ٹکراتی بچی تھی۔ او معذرت جی، میں اپنے دھیان میں تھا، آپ ٹھیک ہو؟ مقابل کے فکر مند الفاظ پر مہاروش نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو سامنے والا اس کا چہرہ دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ ویسے میرا نام بخشدین ہے جی، میری اماں یہاں حویلی میں کام کرتی ہیں اور میں شاہ سائیں کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کو پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ مہاروش خاموشی سے وہاں سے جانے لگی تو سامنے والے نے بے اختیار اس سے پوچھ لیا۔ میں مہاروش ہوں، بی جان کی خادمہ، کل رات ہی ادھر شفٹ ہوئی ہوں۔ مہاروش نے ایک نظر اس لڑکے کو دیکھ کر جواب دیا جو اسے اپنا ہم عمر ہی لگ رہا تھا۔ شکل سے وہ نہایت ہی شریف اور سیدھا سا انسان لگ رہا تھا، اس لیے وہ اسے جواب دینے لگی۔ یہاں کیا ہو رہا؟ وہ دونوں ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ کسی کی کراخت آواز پر وہ دونوں چونک کر سامنے متوجہ ہوئے، جہاں مقدم شاہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ قہر بھری نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں شاہ سائیں، میں بس ان کا نام پوچھ رہا تھا، بخش نے گھبرا کر کہا تو اس کی بات پر ہی مقدم شاہ کو آگ لگ گئی۔ کیوں؟
یہ تمہاری پھپھو کی بیٹی ہے اور تم ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہو؟ فوراً استبل پہنچو، آج ڈینو چھوٹی پر ہے اور اس کا کام بھی تمہیں سنبھالنا ہے۔ مجھے آج کے بعد یوں آوارہ گردیاں کرتے نظر نہ آؤ، اب دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ مقدم شاہ نے قہر بار انداز میں کہا تو بخش بیچارہ گھبرا کر فوراً وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ اور تمہیں یہاں بی جان کے لیے لایا ہوں، رشتہ داریاں نبھانے نہیں، بہتر ہوگا اپنے کام سے کام رکھو، ادھر ادھر ہوتا نہ دیکھوں میں تمہیں۔ مقدم شاہ نے اب گھبرائی ہوئی سی مہاروش کو جھڑکا تو وہ بیچاری بھی گھبرا کر اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ مقدم شاہ وہیں کھڑا خود کو ایک اندیکھی آگ میں جلتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دے، مگر کیوں؟ اپنی اس کیفیت کی وجہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا، یا شاید وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے بھلا کیا فرق پڑتا تھا کہ وہ لڑکی کسی سے بھی بات کرے، کسی سے بھی تعلق بنائے؟ وہ تو ایک طوائف تھی، ایک معمولی سی لڑکی جس کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ مقدم شاہ کی نظر میں اس نے تو اس کی مدد بھی ہمدردی اور ترس کھا کر کی تھی۔ اس کی زندگی میں تو محبت، حسد و رقابت جیسے جذبے صرف اور صرف منو سے منسوب تھے۔ وہ انا پرست شہزاد تھا جو جھکنا نہیں جانتا تھا۔ ایک طوائف زادی کے متعلق سوچنے کے لیے بھی اسے جھکنا پڑتا اور جھکنا اسے گوارا نہیں تھا۔ مہاروش اب دوبارہ سے بی جان کے پاس سونے لگی تھی۔ اس شخص نے خود ہی اسے ادھر سونے کی اجازت دے دی تھی، بلکہ اس کے لیے قالین پر ہی ایک میٹرس بچھا دیا گیا تھا۔ وہ مغرور شہزادہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھا کہ وہ اسے زمین پر سوتا نہیں دیکھ سکتا تھا، اور نہ ہی وہ یہ مان رہا تھا کہ وہ اسے کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر پایا۔ اپنے غرور اور انا کو بلند رکھنے کے لیے اس کے پاس ایسے ہزاروں جواز تھے جن سے وہ خود کو ہی جھٹلا دیتا تھا۔ مہاروش جو کہ پہلے وہاں جانے سے ڈر رہی تھی، اب وہ یہاں آ کر افسردہ تھی۔ اسے وہ چھوٹا سا سیلن زدہ کمرہ بھی بے حد پسند آیا تھا۔ وہ اس کا اپنا کمرہ تھا جہاں وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، مگر اس کا اب ادھر جانا منع ہو گیا تھا، جس پر وہ بس رو ہی سکی تھی۔ بی جان البتہ یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مہاروش کو یہاں پر 3 ماہ ہو گئے تھے۔ وہ حویلی کے اندر ہی رہتی تھی۔ بی جان نے حویلی کے اندر ہی ایک پرانا اسٹور روم خالی کروا کر اس کے لیے ایک پلنگ اور لوہے کی الماری رکھوا کر وہ اس کمرہ بنا دیا تھا، جس پر وہ بے حد خوش ہو گئی تھی۔ مقدم شاہ نے سختی سے منع کیا تھا کہ اسے سرونٹ کوارٹر میں نہیں بھیجنا، بلکہ اس کا حویلی سے باہر جانا ہی منع ہے۔ مقدم شاہ سے اس سب کے دوران اس کا 2 سے 3 بار ہی سامنا ہوا تھا۔ مہاروش تو اسے کہیں دیکھ کر ہی ادھر ادھر ہو جاتی تھی۔ اس شخص سے اسے نہ جانے کیوں خوف آتا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اس ڈر، خوف اور اپنی حیثیت جانتے ہوئے بھی اس کا دل اس مغرور شہزادے کا اسیر تھا جو اس کی پہنچ اور اوقات سے باہر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شخص آسمان پر چمکتا چاند ہے اور وہ زمین پر پڑا ذرہ، وہ دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو اس شہزادے کو چاہنے پر بضد تھا۔ دوسری جانب مقدم شاہ اپنے غرور اور گھمنڈ میں چور، اپنے دل میں پنپتے جذبات کو ماننے سے ہی انکاری تھا۔ یہ بات ماننا اس کی توہین تھی کہ اس کا دل ایک طوائف زادی کے لیے نرم پڑ رہا ہے۔ اپنے ہی جذبات سے نظریں چرا کر وہ ایک اندیکھی اذیت کا شکار ہو رہا تھا۔ اپنی اس کیفیت سے وہ اب خود ہی جھنجھلانے لگا تھا۔ کرخت مزاج تو وہ پہلے ہی تھا، مگر اب تو ذرا ذرا سی بات پر بھڑک جاتا تھا۔ اس کے ملازم اب اسے مخاطب کرتے ہوئے بھی خوف کھاتے تھے۔ ملازماؤں سے مہاروش بھی اس کے غیظ و غضب کے قصے سن چکی تھی، جس کے باعث وہ مزید اس شخص سے خوف زدہ ہو کر اس کے سامنے آنے سے مکمل گریز برتتی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ شخص اس کے نظر نہ آنے پر مزید آگ بگولا ہو جاتا تھا، مگر یہ ماننا اس کی شان کے خلاف تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال گزر گیا تھا۔ مہاروش یہاں پر بہت ہی مطمئن تھی، کیونکہ یہاں اس کی عزت و جان محفوظ تھی۔ اس حویلی میں مردوں کا داخلہ ممنوع تھا اور باہر وہ جاتی ہی نہیں تھی۔ حویلی کا واحد مرد صرف مقدم شاہ تھا۔ اس کے والد اور دادا کا چند سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، اور اس کا ایک چچا تھا جو کہ امریکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ وہیں مقیم تھا، اور ایک چچا کی کچھ سال پہلے ہی وفات ہو گئی تھی، جن کی بیوی اور بیٹی یہیں حویلی میں ہی رہتے تھے۔ مہاروش کو ایک پرانے ملازمہ سے پتہ چلا تھا کہ ان کی ایک پھپھو بھی تھیں جو کہ 12 سال پہلے ایک حادثے کا شکار ہو گئی تھیں، جن میں وہ اور ان کی اکلوتی بیٹی منہا جاں بحق ہو گئی تھیں۔ مقدم شاہ سے اس دوران اس کا سامنا نہ ہونے کے برابر ہی تھا۔ وہ بھی عام دنوں جیسا ہی ایک دن تھا۔ وہ بی جان کے کمرے میں کی جانب آئی تو اندر سے آتی رخسار بیگم کی آواز پر اس کے قدم رکے تھے۔ وہ بی جان سے دعا کی شادی کی بات کر رہی تھی کہ اس کی عمر ہو گئی ہے
اور بی جان ان کی بیٹی کے لیے مقدم شاہ سے بات کریں۔ آخر کو وہ مقدم شاہ کی چچا ذات تھی اور ان کے ہاں خاندان میں ہی شادی کا رواج تھا۔ وہ تو نہ جانے کب سے اپنی بیٹی کے لیے مقدم شاہ کو سوچے ہوئے تھی۔ دعا بھی مقدم کو پہلے تو بہت پسند کرتی تھی، مگر اب اس کی حد سے زیادہ غسیل طبیعت کے باعث وہ اس سے کچھ بدظن ہو گئی تھی، مگر رخسار بیگم نے اسے ڈپٹ کر خاموش کروا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ان کی بیٹی کوئی مسئلہ کھڑا کرے، وہ اب اس رشتے کو باقاعدہ کوئی انعام دینا چاہتی تھی۔ مہاروش ان کی باتیں سن کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی بھاگ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی، جب اچانک سامنے سے آتے مقدم شاہ سے ٹکرا گئی۔ معذرت شاہ سائیں۔ مہاروش جو ہر بار اس سے سامنے پر نگاہ بھر کر اسے خوبرو مرد کو دیکھتی تھی، آج نگاہ جھکائے ہوئے بھی بھیگی آواز میں بول کر وہاں سے نکلنا چاہا، مگر مقدم شاہ اس کی آواز میں نمی اور اس کا جھکا سر محسوس کرتے نہ جانے کس احساس کے تحت اپنا ہاتھ اس کی راہ میں حائل کرتا ہی سے روک گیا تھا۔ اس کے اچانک کیوں روکنے پر مہاروش نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی خوبصورت آنکھوں میں تیرتے آنسو دیکھ کر مقدم شاہ کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ کوئی کام تھا آپ کو شاہ سائیں؟ مہاروش نے بمشکل اپنے آنسوؤں کو چھلکنے سے روکتے ہوئے پھر سے سر جھکا کر پوچھا تو مقدم شاہ کچھ بول ہی نہ پایا۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو اسے بے چین کر گئے تھے۔ وہ اس سے ان کی وجہ پوچھنا چاہتا تھا، مگر اس کے لیے اسے اپنی انا جھکانی پڑتی اور یہ وہ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کو کوئی کام نہیں تو کیا میں جاؤں شاہ سائیں؟ مہاروش نے اس کی مسلسل خاموشی پر مدھم آواز میں پوچھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ کسی بھی وقت رو دے گی۔ اس شخص کا یوں بلا وجہ روکنا بھی اسے احساس دلا رہا تھا کہ اس کی کیا اوقات ہے مقابل کی نظروں میں۔ اس کا دل مزید بھاری ہو رہا تھا، وہ بس کہیں چھپ کر رونا چاہتی تھی۔ اس کی نم آواز پر مقدم شاہ نے بمشکل مٹھیاں بھیج کر خود پر قابو پا کر اسے راستہ دیا تو وہ جلدی سے وہاں سے نکل گئی۔ مقابل بس جلتی آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیوں رونے والی ہو رہی ہے، کیا کچھ ہوا ہے اسے یا کسی نے کچھ کہا ہے، مگر خود اس سے یا کسی اور سے اس معمولی سی لڑکی کے متعلق پوچھنا بھی اس کے شان کے خلاف تھا۔ اس لیے اسے اندیکھی آنکھ میں خود کو جھلستا ہوا چھوڑ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ اس سب کا غصہ یقیناً کسی نہ کسی پر قہر کی صورت نکلنا تھا، مگر اسے سکون پھر بھی میسر نہیں آنے والا تھا۔ مہاروش اپنے چھوٹے سے کمرے میں آتی دروازہ بند کرتے وہیں پر زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ شروع دن سے جانتی تھی کہ یہ شخص اس کی پہنچ سے باہر ہے، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کسی اور کا ہو جائے گا۔ وہ اس کا نہیں ہو سکتا یہ تو مان لیا تھا دل نے، مگر وہ کسی اور کا ہو جائے گا یہ دل برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ راستہ خاردار ہے، اس میں سوائے اذیت کے کچھ نہیں ہے، مگر پھر بھی اس کا دل اس راہ کا مسافر بن بیٹھا تھا۔ اسے صبح سے شام ہو گئی تھی روتے ہوئے، مگر دل کا درد تھا کہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ملازمہ کے بلاوے پر وہ بمشکل خود کو سنبھال کر آنسو ضبط کرتی کمرے سے نکل کر باہر لاؤنج میں آ گئی، جہاں باقی تمام ملازمائیں بھی جمع تھیں۔ وہ بھی ان سب کے ساتھ قطار میں سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ سامنے ہی وہ ستمگر پوری شان سے صوفے پر براجمان لاپرواہی سے موبائل استعمال کر رہا تھا۔ بی جان اور رخسار بیگم بھی وہیں موجود تھیں۔ دعا شاید اپنے کمرے میں تھی۔ بی جان اور رخسار بیگم دونوں ہی کافی خوش معلوم ہو رہی تھیں۔ تمام ملازماؤں میں تحائف تقسیم کیے جا رہے تھے۔ بہت عرصے بعد ان کی حویلی میں کوئی خوشی آئی تھی۔ مقدم شاہ نے ایک نگاہ اٹھا کر سامنے ڈالی تو ہمیشہ کی طرح اس کی نظر ٹھہر گئی تھی۔ سامنے ہی وہ ملازمہ کی مانند سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے لب بھینچ لیے تھے، دل میں کچھ بری طرح چبھا تھا، مگر وہ ملازمہ ہی تو تھی، یہی اس کا مقام تھا۔ مقدم شاہ نے سنگ دلی سے گویا اپنے ہی تڑپتے دل پر پاؤں رکھا تھا۔ نگاہ اس کی سرخ ہوتی ناک اور رخسار پر پڑی تو مقابل کی بے چینی میں اضافہ ہوا تھا۔ کیا وہ روتی رہی تھی یا اس کی طبیعت خراب تھی؟ اس کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی سوچنے پر مجبور ہوا تھا، جبکہ مہاروش کا معصوم دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ یقیناً مقدم شاہ نے اس رشتے کے لیے رضامندی دے دی تھی۔ اس نے یوں ہی ایک چور نگاہ اٹھا کر اس خوبرو مرد کو دیکھا تھا جو اسی کی جانب متوجہ تھا۔ یوں اچانک نگاہ ملنے پر مہاروش نے ہڑبڑا کر نگاہ جھکائی تھی، جبکہ اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر مقدم شاہ کی رگیں تن گئی تھیں۔ وہ بمشکل خود پر ضبط کرتا پہلو بدل گیا تھا۔ تحائف تقسیم کر کے ان سب کو وہاں سے جانے کا عندیہ دیا گیا تو سب سے پہلے مہاروش ہی بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکلی تھی۔
مقدم شاہ نے دھواں دھواں ہوتے دل اور تنے ہوئے نقوش کے ساتھ اسے وہاں سے گم ہوتے دیکھتا رہا تھا۔ حویلی میں منگنی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ مقدم شاہ کے ہاں کرتے ہی پوری حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ گھر کے مکین سے لے کر ملازماؤں تک سبھی بے حد خوش تھے، جبکہ مقدم شاہ اس رشتے کے لیے اقرار کر کے اپنی بے چینی مزید اضافہ کر گیا تھا۔ بی جان نے جب اس سے ذکر کیا تو ان کے التجائیہ انداز پر وہ چاہ کر بھی انہیں منع نہیں کر پایا تھا۔ پھر شادی تو ایک نہ ایک دن کرنی ہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ منہا نہیں تو کوئی نہیں، مگر اب شاید وہ اپنے دل کی بے چین کیفیت سے فرار چاہتا تھا، جو شاید اس رشتے سے ممکن ہو۔ اور دعا اس کے مرحوم چچا کی بیٹی تھی، سید خاندان کی بیٹی، وہ مقدم شاہ کے شایان شان تھی، اور شاید اس سے شادی کر کے وہ ان عجیب و غریب جذبات اور بے چینوں سے بھی سکون پا جاتا۔ اس لیے اس نے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ بی جان نے اگلے ہفتے ہی منگنی کی تقریب رکھ لی تھی۔ دعا کو بھی رخسار بیگم نے سمجھا بجھا کر راضی کر لیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، سبھی خوش تھے سوائے 2 افراد کے۔ ایک مہروش، جو اس سب سے ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے دل کو مردہ محسوس کر رہی تھی، اور دوسرا مقدم شاہ، جو اس فیصلے کے بعد مزید بے سکون ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ آج مقدم شاہ اور دعا کی منگنی کی تقریب تھی، جو نہایت ہی وسیع پیمانے پر منعقد کی گئی تھی۔ پوری حویلی کو نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ حویلی میں صبح سے ہی افراتفری مچی ہوئی تھی۔ سبھی تیاریوں میں مصروف ادھر سے ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ دعا کو تیار کرنے کے لیے شہر سے بیوٹیشن بلوائی گئی تھی، جبکہ مقدم شاہ خود ہی سب سے بیزار سا ڈیرے پر بیٹھا سگریٹ کے دھوئیں سے اپنا دل جلا رہا تھا۔ بالآخر منگنی کا وقت ہوا تو مقدم شاہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی حویلی آنا پڑا تھا۔ وہ بے دلی سے سیاہ کرتے شلوار میں اپنی بارواب شخصیت کے ساتھ حویلی کے لان میں خوبصورتی سے سجائے گئے اسٹیج پر رکھے صوفے پر بیٹھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دعا کو لا کر اس کے ساتھ ہی صوفے پر اس سے کچھ فاصلے پر بٹھایا گیا تو وہ پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ ایک نگاہ اپنے ساتھ سجی سوری دعا پر ڈال کر وہ نگاہ پھیر گیا تھا۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر مقدم شاہ کے دل کو پھر بھی نہ بھا سکی تھی۔ وہ یوں ہی بیزار سا وہاں آنے والی چند بزرگ مہمان خواتین سے مل رہا تھا۔ یہاں خواتین ہی تھیں، مرد حضرات کا داخلہ منع تھا۔ مقدم شاہ بھی منگنی کی رسم ادا ہونے کے بعد یہاں سے اٹھ کر ڈیرے پر جانے والا تھا، جہاں نہایت شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یوں ہی نگاہ گھماتے مقدم شاہ کی نگاہ ایک منظر پر آ کر ہمیشہ کی طرح ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ خوبصورت سے وائٹ غرارے اور گلابی نفیس سے کام والی کرتی میں ملبوس، سر پر دوپٹہ لیے میک اپ سے پاک چہرے کے ساتھ سوگوار سے ہمیشہ کی طرح مقدم شاہ کی نگاہوں کا مرکز بن گئی تھی۔ یہ لباس آج کی تقریب کے لیے اسے بی جان نے ہی دیا تھا، جو اس نے نہایت بے دلی سے زیب تن کیا تھا۔ وہ بغیر کسی بناؤ سنگار کے بھی اس لباس میں چاند کی مانند چمک رہی تھی۔ چہرے کی سوگواریت اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ رخسار بیگم کے اشارے پر اب وہ ان کے پاس کھڑی ان کی بات سن کر سر ہلا رہی تھی۔ جب سے منگنی طے ہوئی تھی تب سے رخسار بیگم کا رویہ مہاروش کے ساتھ بھی کافی بہتر ہو گیا تھا، اور دعا نے تو شروع میں اسے تھوڑا بہت تنگ کیا تھا، مگر پھر اس رویہ آہستہ آہستہ نارمل ہو گیا۔ مقدم شاہ کو نہ جانے کیوں وہ بجھی بجھی سی لگ رہی تھی۔ اسے لان کی بائیں جانب جاتا دیکھ کر مقدم شاہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ اس طرف کیا کرنے جا رہی تھی؟ لان کے اس جانب پردے کا انتظام نہیں تھا، سامنے بنے جھروکے کے اس جانب ملازم موجود تھے۔ وہ اب اس جھروکے کے پاس جا کر رک گئی تھی، تبھی کسی نے جھروکے سے ہلکا سا جھانک کر اسے ٹوکری پکڑائی تھی۔ مقدم شاہ نے غور کیا تو اس کے خون میں شرارے سے دوڑے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں، بخش تھا۔ مہاروش نے ٹوکری پکڑ کر اس کی کسی بات پر ذرا سا مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ بخش وہاں سے جا چکا تھا، اور مہاروش وہ ٹوکری پکڑ کر جس میں شاید پھول تھے اب رخسار بیگم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ لیکن یہ منظر مقدم شاہ کو غصے سے پاگل کر گیا تھا۔ آخر اس بخش نے ایسا کیا کہا تھا اس سے، اور وہ بیوقوف لڑکی آخر اس جانب گئی ہی کیوں تھی؟ کیا باقی ملازمائیں مر گئی تھیں جو اسے کسی مرد سے سامان لینے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ مقدم شاہ کو غیظ و غضب سے اپنے دماغ کی رگیں بھڑکتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا وہاں سے اٹھنے لگا تھا جب بی جان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ وہ بی جان کی وجہ سے بمشکل خود کو باز رکھتا ان کی جانب متوجہ ہوا، جو انگوٹھی اس کے سامنے کرتی پہنانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ مقدم شاہ نے کسی طرح خود کو قابو کر دعا کو انگوٹھی پہنائی تھی، یہ وہ ہی جانتا تھا۔
مقدم شاہ کو انگوٹھی رخسار بیگم نے پہنائی تھی۔ رسم ہوتے ہی مقدم شاہ کی خوخوار نگاہوں نے اس لڑکی کو ڈھونڈنا چاہا، مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ اس کا نظروں سے اوجھل ہو جانا اسے مزید غضبناک کر گیا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر نکلتا چلا گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہاں بیٹھا تو نہ جانے کیا کر بیٹھے گا۔ وہ شاید اندر حویلی میں چلی گئی تھی، اور حویلی میں ٹھہری مہمان خواتین کی وجہ سے وہ فی الحال اندر نہیں جا سکتا تھا۔ اس کا ارادہ باہر جا کر بخش کی درگت بنانے کا تھا، مگر بخش کی قسمت اچھی تھی کہ وہ پھول دے کر ڈیرے کی جانب چلا گیا تھا، جس پر مقدم دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ وہ اس وقت اس قدر غصے میں تھا کہ ڈیرے پر جانے کے بجائے گاڑی لے کر کہیں اور نکل گیا۔ جتنا وہ غصے میں تھا، اسے ڈر تھا کہیں مہمانوں سے ہی نہ الجھ بیٹھے۔ وہ خود کو پرسکون کرنے کی غرض سے کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ مہروش زیادہ دیر تک وہاں ٹھہر نہیں پائی تھی۔ وہ رسم سے پہلے ہی طبیعت خراب کا بہانہ بنا کر رخسار بیگم سے اجازت لے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی، تاکہ کچھ دیر رو کر اپنا دل ہلکا کر سکے۔ اس ستمگر کو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہوتے دیکھنا بڑا ہی تکلیف دہ تھا، مگر یہ تکلیف دہ راستے اس نے خود اپنے لیے چنا تھا۔ منگنی خیر خیریت سے گزر گئی تھی، جبکہ اس منگنی کے بعد مقدم شاہ مزید بے سکون اور بے چین ہو گیا تھا۔ اس لیے منگنی کے اگلے ہی دن وہ اپنا ذہن ہٹانے کی خاطر دوستوں کے ساتھ شکار کے لیے نکل گیا تھا۔ مہاروش بھی اس منگنی کے بعد چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ بولتی تو وہ پہلے بھی زیادہ نہیں تھی، لیکن اب تو جیسے ہر وقت ہی گمسم سی کسی سوچ میں کھوئی رہتی تھی۔ منگنی کے بعد سے اس کی آنکھیں زیادہ تر نم ہی رہتی تھیں، جیسے کوئی انجانا سا درد ٹھہر گیا ہو اس کی آنکھوں میں۔ وہ بھی اسی طرح کی ایک اداس سی شام تھی۔ مقدم شاہ کو گئے 4 روز ہو گئے تھے، جب بی جان نے اچانک اس پر ایسا انکشاف کیا جو اسے ساخت کر گیا تھا۔ روبینہ، حویلی کے ملازمہ نے مہاروش کا ہاتھ مانگا تھا اپنے بیٹے بخش کے لیے۔ وہ اپنے بیٹے کی ضد پر بی جان کے سامنے مہاروش کے لیے ہاتھ پھیلا گئی تھی۔ مہاروش تو ویسے بھی بہت ہی معصوم اور خاموش سی تھی، پھر تھی بھی اتنی خوبصورت۔ روبینہ کو اپنے بیٹی کی پسند دل و جان سے پسند آئی تھی، اس لیے تو فوراً بی جان سے اس کے متعلق بات کی تھی۔ بی جان نے مہاروش سے پوچھ کر جواب دینے کا کہا تھا، اور اب جب وہ مہاروش سے پوچھ رہی تھی تو مہاروش ساخت سی انہیں دیکھنے لگی، جو اسے نکاح کے فوائد بتا کر شاید قائل کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو کسی اور کا اسیر تھا۔ اس دل نے تو کبھی اس شخص کے سوا کسی کو سوچا ہی نہ تھا۔ وہ کتنی ہی دیر گمسم سی بھاری ہوتے دل کے ساتھ انہیں دیکھنے لگی۔ بی جان نے اسے سوچ سمجھ کر صبح جواب دینے کا بولا تھا۔ وہ ساری رات عجیب و غریب سی کیفیت کا شکار رہی تھی۔ دل کسی اور کے تصور سے ہی کانپ جاتا تھا، مگر حقیقت سے منہ موڑنا بھی بے وقوفی تھی۔ وہ شخص اس زندگی میں کسی طور اس کا نہیں ہو سکتا تھا، پھر وہ اپنے لیے ہمسفر چن چکا تھا۔ اس شخص کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا کس قدر اذیت ناک ہے، یہ وہ ان کچھ ہی دنوں میں جان گئی تھی۔ وہ تمام عمر اس حویلی میں رہ کر اسے کسی اور کے ساتھ خوش نہیں دیکھ پائے گی۔ اس سے بہتر تھا کہ شادی کر لیتی، کم از کم اس شخص سے دور رہ کر اس اذیت سے تو بچ جائے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلے صبح اس نے بی جان کو ہاں میں جواب دیا تو بی جان بہت خوش ہوئی تھی۔ انہوں نے 1 ہفتے بعد ہی اس کا سادگی سے نکاح رکھ دیا تھا۔ اب جب وہ مان چکی تھی تو وہ اس بن ماں باپ کی بچی کو سادگی سے جلد از جلد اپنے گھر کا ہوتے دیکھنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی مقدم شاہ نے اس کی ذمہ داری انہیں سونپی تھی، اور انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر اس کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا۔ مقدم شاہ گھر کے ملازموں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا تھا۔ وہ بڑا ہی انا پرست انسان تھا، اس لیے بی جان کو یقین تھا کہ اسے اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ انہوں نے خود ہی ملازموں کے ذریعے تمام انتظامات مکمل کروا لیے تھے۔ وہ دلہن بنی آئینے کے سامنے بیٹھی اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ آج آخر اس کی شادی کا دن آ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح تھا، مگر اس کا دل بالکل خالی جذبات سے عاری معلوم ہو رہا تھا۔ اس کم قیمت سرخ عروسی لباس میں بھی وہ کسی رعایت کی شہزادی لگ رہی تھی۔ یہ لباس اس کی ساس بڑے چاؤ سے اس کے لیے لائی تھی۔ گاؤں سے ہی ایک لڑکی آ کر اس کا میک اپ کر گئی تھی، جس سے اس کے تیکھے نین نکش مزید قاتل بن گئے تھے۔ بی جان نے حویلی میں ہی اس کے نکاح کی سادہ سی تقریب رکھی تھی۔ وہ یہیں سے رخصت ہو کر اپنے سسرال جانے والی تھی۔ مقدم شاہ کافی دنوں بعد حویلی واپس آیا تو حویلی میں غیر معمولی سی چہل پہل محسوس کر کے چونکا تھا۔ شاید حویلی میں کوئی تقریب تھی۔ وہ سر جھٹک کر اپنی جیپ کار پوچھ میں کھڑی کرتا وہ غرور سے نیچے اترا تھا۔ حویلی کے احاطے میں ہی اسے سامنے سے بخش آتا دکھائی دیا تھا، جس کو دیکھ کر ہی مقدم شاہ کی رگیں تن گئی تھیں۔
وہ دوستوں کی فرمائش اور کچھ اپنے دل کی کیفیت میں الجھا۔ وہ عجلت میں ہی شکار کے لیے نکل گیا تھا، اس لیے یہ بخش اس دن اس کے ہاتھوں بچ گیا تھا۔ بخش سفید کڑکتی ہوئی شلوار قمیض میں سیاہ ویسکٹ پہنے شرمایا سا ہاتھ میں مٹھائی لیے بھاگ کر مقدم شاہ کی طرف آیا تھا۔ مقدم شاہ جو اسے جھاڑنے کا ارادہ رکھتا تھا، وہ اب حیرت سے اس کی تیاری نوٹ کرنے لگا۔ سلام شاہ سائیں، بڑے اچھے وقت پر آئے ہیں آپ، آج میری شادی ہے، منہ میٹھا کریں۔ بخش نے ذرا لجا کر مقدم شاہ کو مٹھائی پیش کی تو مقدم شاہ نے آئی برو چکا کر اسے دیکھا۔ اس کی شادی کا سن کر وہ کچھ پرسکون ہوا تھا۔ نہیں شکریہ، مبارک ہو تمہیں۔ آنے والے وقت سے انجان مقدم شاہ نے مٹھائی کھانے سے انکار کرتے ہوئے اسے مبارکباد دے کر والیٹ سے پیسے نکال کر بخش کے ہاتھ میں رکھے تھے۔ مہاروش بی بی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مقدم شاہ نے جیسے ہی حویلی کے لاؤنج میں قدم رکھے، لاؤنج میں گونجتی قاضی صاحب کی آواز اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ گئی تھی۔ سامنے ہی صوفے پر قاضی صاحب کے ساتھ بخش کے والد اور 2 مزید لوگ کھڑے تھے۔ درمیان میں پردہ حائل تھا اور پردے کے اس پار خواتین اور دلہن بیٹھی تھی۔ مقدم شاہ چند قدموں کا فاصلہ طے کردہ تیزی سے پردے کی دوسری جانب آیا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مقدم شاہ کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ نازنین کسی اور کے لیے سجی سوری دلہن بنی بیٹھی تھی۔ قبول، مہاروش نے ایک گیلی سانس لے کر قبول ہے بولنا چاہا تھا، جب کسی کی گرج دار آواز اس پر بجلی بن کر گرتی اسے ساکن کر گئی تھی۔ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے یہاں؟ مقدم شاہ کی گرجتی آواز پر پورے لاؤنج میں سناٹا چھا گیا تھا، جبکہ مقدم شاہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے وجود پر کسی نے کھولتا ہوا لاوا انڈیل دیا ہو۔ اس قدر تکلیف اس نے زندگی میں شاید ہی کبھی محسوس کی ہو۔ مہاروش کے لبوں سے نکلتا وہ ادھورا سا لفظ جیسے اس کی روح کھینچ گیا تھا۔ وہ اپنی پوری شدت سے چیخا تھا کہ گلے میں خراشیں پڑ گئی تھیں۔ اس کی چنگھاڑتی آواز حویلی کے در و بام ہلا گئی تھی۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیری ہو جاتی تو کیا ہو جاتا۔ اس کا دل پہلی بار کسی کو کھو دینے کے خوف سے ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے نکل آئے گا۔ مقدم بچے، کیا ہو گیا ہے؟ نکاح کی سنت ادا کی جا رہی ہے۔ بی جان نے چند پل کی خاموشی کے بعد لب کشائی کی تھی۔ کیسا نکاح؟ کس کا نکاح؟ کس کی اجازت سے ہو رہا ہے یہ نکاح؟ بی جان کے الفاظ پر مقدم شاہ دھاڑا تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ بی جان کے سامنے اس کی آواز بلند ہوئی تھی۔ وہ جیسے اپنا آپا کھو رہا تھا۔ میری اجازت اور مہاروش کی مرضی سے ہو رہا ہے یہ نکاح۔ بخش کی والدہ نے مجھ سے رشتہ مانگا اور میں نے اس کی سرپرست ہونے کی حیثیت سے مہاروش سے اس کی رضامندی جان کر ان کا نکاح طے کر دیا۔ اس میں اتنا بھڑکنے کی کیا بات ہے؟ بی جان نے سنجیدگی سے اس کے تیور دیکھ کر استفسار کیا۔ مہاروش تو اس کی موجودگی پر ہی دم سادھے بیٹھی تھی۔ اس کی مرضی تو اسے بہت شوق چڑھا ہے نکاح کا، میں آج اس کا شوق پورا کر دیتا ہوں۔ قاضی صاحب نکاح پڑھوائیے، دلہے کا نام سید مقدم شاہ لکھیے گا۔ مقدم شاہ کی پاٹ دار آواز پر سب ساکت ہو گئے تھے۔ اس کا انداز دے کر سبھی دم سادھ گئے تھے۔ بی جان نے کچھ کہنا چاہا مگر مقدم شاہ نے 2 ٹوک انداز میں انہیں خاموش کروا دیا۔ دینو بابا، آج کے بعد آپ کا بیٹا مجھے حویلی کے آس پاس بھی نظر نہ آئے، ورنہ آپ اپنا بیٹا کھو دیں گے۔ نکاح ہونے کے بعد مقدم شاہ نے 2 ٹوک انداز میں بخش کے والد کو دھمکایا تو وہ بیچارے سر ہلا کر وہاں سے نکل گئے۔ رخسار بیگم کو جب اس سب کی خبر ہوئی تو انہوں نے خوب تماشا کیا، مگر مقدم شاہ کے سامنے بولنے کی ہمت ان میں بھی نہیں تھی، اور دعا تو پہلے ہی اس رشتے پر ماں کے دباؤ کے سبب راضی ہوئی تھی۔ اس نے تو یہ سن کر سکون کا سانس لیا تھا۔ مقدم شاہ نکاح ہوتے ہی دلہن بنی بیٹھی مہاروش کو اپنے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کمرے میں لایا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اسے بیڈ پر دھکیل گیا۔ مہاروش نے سہم کر اٹھنا چاہا مگر مقدم شاہ اس پر جھکتا اسے اپنے حصار میں قید کر گیا تھا۔ مہاروش جو کہ پہلے ہی یوں اچانک بدلتے حالات پر انگشت بدا تھی، مقدم شاہ کی اچانک قربت پر وہ مرنے والی ہو گئی تھی۔ تمہیں بہت شوق چڑھا تھا اس بخش سے نکاح کرنے کا، آخر ایسا کیا ہے اس کمین میں جو تم نے اس کا انتخاب کیا؟ مقدم شاہ کے لہجے میں آگ تھی جو مہاروش کو جھلساتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ بولو، زبان کیوں بند ہے؟ اب افسوس ہو رہا ہے کیا بخش سے نکاح نہ ہونے پر؟ میں نے تمہیں خریدا، تمہیں اپنے گھر میں پناہ دی، اور تم اس بخش سے نکاح کر کے اپنی جان چھڑوانا چاہ رہی تھی۔ کیا بھول گئی تھی تم کہ مقدم شاہ کی مالکیت ہو
تمہیں مقدم شاہ نے خریدا ہے، میرے پیٹھ پیچھے ایسا کھیل رچانے کی تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ مقدم شاہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اگر وہ آج نہ آتا یا اسے ذرا بھی دیر ہو جاتی تو وہ کسی اور کی ہو جاتی۔ یہ بات اسے آرے کی مانند کاٹ رہی تھی۔ وہ اس کا جبڑا دبوچے قہر بار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے خطرناک انداز پر مہاروش کی جان نکل رہی تھی۔ وہ سانس روکے خوف زدہ سی اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو سانس روکے بے جان ہوتا دیکھ کر مقدم شاہ اس سے دور ہوتا بیڈ سے اترا تھا۔ اس کے دور ہوتے ہی مہاروش نے اپنی سانسیں بحال کی تھیں۔ مقدم شاہ نے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آتے زور سے اپنا ہاتھ مار کر تمام سامان زمین بوس کیا تھا۔ اس کے مہنگے ترین پرفیوم زمین بوس ہوئے تھے۔ مقدم شاہ کا غصہ کسی طور قابو نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ سائیڈ لیمپ اٹھا سامنے پڑی کرسٹل ٹیبل پر مار چکا تھا۔ تمام ڈیکوریشن پیسز دیوار میں مارتے وہ چیختا ہوا کوئی پاگل معلوم ہو رہا تھا۔ مہاروش سہمی ہوئی نگاہوں سے خود میں سمٹی آنکھیں پھیلائے اس کا پاگل پن دیکھ رہی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی کسی سے نکاح کرنے کا، سوچنے کی بھی؟ مقدم شاہ کا غصہ جب کسی صورت قابو نہ ہوا تو پھر وہ اس کی طرف آتا دھاڑا تھا۔ آپ نے بھی تو منگنی کی تھی، میں بھی تو بس نکاح کر رہی تھی، کوئی گناہ تو نہیں کرنے جا رہی تھی۔ نہ جانے کیسے مہاروش کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ اس کی باتیں مہاروش کو تکلیف دے رہی تھیں۔ مقابل کو احساس بھی نہیں تھا کہ غصے میں وہ اس معصوم کا دل دکھا رہا ہے۔ میں منگنی کروں یا شادی؟ تمہیں کس نے حق دیا میرے مقابل آنے کا؟ تم ہو کیا؟ آخر تمہاری اوقات کیا ہے؟ اور میں نے صرف منگنی نہیں کی بلکہ بہت جلد شادی بھی کروں گا۔ تم جیسی لڑکی دنیا کے سامنے کبھی میری بیوی نہیں کہلائے گی۔ دنیا کے سامنے تو میں اپنے خاندان کی لڑکی سے ہی شادی کروں گا۔ مقدم شاہ کے صفاک انداز پر مہاروش ساخت سی ظالم شخص کو دیکھنے لگے جسے اس نے دل کی سب سے اونچی مسند پر بٹھایا تھا۔ فون کی بیل پر مقدم شاہ نے غصے سے موبائل نکال کر دیوار پر مارنا چاہا، مگر نمبر دیکھ کر رک گیا۔ اسے فوراً موبائل کان سے لگایا۔ دوسری جانب سے ملنے والی اطلاع پر وہ سب کچھ بھولتا تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ اس ظالم شخص کے نکلتے ہی وہ بھی مرے مرے قدموں سے اس عالیشان کمرے سے نکل آئی تھی۔ اس کے ننگے پاؤں فرش پر بکھرے کانچ سے زخمی ہو گئے تھے، مگر اسے اس وقت ہوش ہی کہاں تھا۔ مقابل کے انداز اور باتوں نے اس کی حیثیت اور اوقات اچھے سے واضح کر دی تھی۔ اس شخص نے اس سے نکاح بھی یقیناً اسے یہاں قید کرنے کے لیے کیا تھا۔ وہ شخص شاید اسے تمام عمر اس حویلی میں غلام بنا کر رکھنے کے لیے لایا تھا، اس لیے تو اس کے نکاح پر اتنا تماشا بنا کر آخر میں اسے ہمیشہ کے لیے قید کرنے کی خاطر اس سے نکاح کر لیا۔ وہ اس وقت نہایت ہی ٹوٹی بکھری حالت میں تھی۔ مقابل کے باتوں کے بعد وہ خود نہایت ہی حقیر سمجھنے لگی تھی۔ اس کا ذہن پوری طرح منفی سوچوں کی عامہ جگہ بنا ہوا تھا۔ وہ شاید اب کچھ اچھا سوچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ حویلی میں ہو کا عالم تھا۔ شاید سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں بند تھے۔ وہ بھی بی جان سے اپنے پرانے کمرے کی جانب آئی۔ دروازہ اندر سے بند کرتے وہ وہیں زمین پر ڈھہ گئی تھی۔ مقدم شاہ کو اس کے ایک دوست کا فون آیا تھا جو کہ ایس پی تھا اور اس کی پھپھو کے ساتھ ہوئے حادثے کے کیس پر کام کر رہا تھا۔ مقدم شاہ کو نہ جانے کیوں لگتا تھا کہ ان کی پھپھو کی موت ایک سازش تھی۔ کیا بات ہے شاکر، کچھ پتہ چلا ہے کیا؟ مقدم شاہ اس کے پاس پہنچ کر بے چینی سے بولا۔ ہاں مقدم، تمہاری پھپھو کی موت تو حادثاتی ہی تھی، مگر اس کیس میں کچھ اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ جیسے کہ تمہیں پتہ ہے کہ گاڑی بلاسٹ ہونے کی وجہ سے کسی کی لاش تک برآمد نہیں ہوئی تھی، لیکن حادثے کے پاس ہی بنے ایک مارٹ کے سی سی ٹی وی کیمرے سے پتہ چلتا ہے کہ گاڑی کے بلاسٹ ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی ایک خاتون نے گاڑی سے بچی نکال لی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری پھپھو کی بیٹی زندہ ہے۔ اس عورت کی شناخت نکلوانے پر پتہ چلا کہ وہ ایک طوائف تھی جو کسی کوٹھے پر رہتی ہے۔ یہ اس کوٹھے کا ایڈریس ہے اور اس طوائف کا نام حسنہ بائی ہے۔ شاکر نے تمام تفصیلات مقدم شاہ کے سامنے رکھی تو مقدم سب جان کر ساخت ہو گیا۔ وہ فوراً مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا۔ یہ وہی کوٹھا تھا جہاں وہ پہلے بھی آیا تھا۔ کوٹھے کے مالکن سے حسنہ بائی کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ مر گئی ہے، مگر جس لڑکی کو وہ کہیں سے اٹھا کر لائی تھی وہ کوئی اور نہیں، مہاروش ہی تھی۔ یہ ایک ایسا انکشاف تھا جو مقدم شاہ کو ساخت کر گیا تھا۔ مہاروش ہی اس کی منہا تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اسے دیکھ کر نگاہ نہیں پھیر پاتا تھا۔ شاید اسی لیے اس کے دل میں اس کے لیے محبت بڑے استحقاق سے قبضہ جمائے ہوئے تھی۔ وہ وہاں سے نکل کر گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ ذہن میں ماضی کے تمام واقعات کسی فلم کی مانند چل رہے تھے۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ اپنے غرور اور انا میں اپنی محبت، اپنی منہا کو اس نے کسی باندی کی طرح رکھا۔
وہ لڑکی جسے ہمیشہ اپنی سلطنت کی شہزادی بنا کر رکھنے کا خواب دیکھا تھا، اسے اپنی حویلی کی ملازمہ بنا دیا، اور جو الفاظ اس نے کل رات اس سے کہے وہ یاد کر کے مقدم شاہ کا دل چاہا کہ گاڑی کسی درخت میں دے مارے۔ ایک کاش کہ اس نے اپنے دل میں موجود اس کی محبت کا ہی لحاظ رکھا ہوتا۔ وہ مختلف پچھتاووں میں گھرا، حویلی میں پہنچا تو سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ کمرہ ویسے ہی بکھرا ہوا تھا جیسا وہ چھوڑ کے گیا تھا۔ اس کی نظریں اس وجود کی متلاشی تھی جسے جانے انجانے میں وہ تکلیف دے گیا تھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا دل گھبرایا تھا۔ اس کی نظر فرش پر پڑے خون پر پڑی تو اس کی روح فنا ہوئی۔ خون آلودہ پیروں کے نشانات کمرے سے باہر جا رہے تھے، جنہیں وہ پہلے ہر بڑی میں کمرے میں داخل ہوتے وقت دیکھ نہیں پایا تھا۔ وہ ان کے تعاقب میں چلتا ہوا مہاروش کے پرانے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازہ کھولنا چاہا تو وہ اندر سے بند تھا۔ اس نے زور زور سے دروازہ بجایا مگر اندر سے آنے والی خاموشی اس کی جان نکال رہی تھی۔ مقدم شاہ نے زور سے اپنا کندھا مارتے بالآخر دروازہ توڑ دیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو سامنے اسے زخمی پیروں کے ساتھ بے سود زمین پر پڑا دیکھ کر مقدم شاہ کا مضبوط دل بھی کانپ اٹھا تھا۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ اس کے سانسوں کی مدھم رفتار محسوس کرتا وہ اسی لیے تیزی سے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ ڈاکٹر کو کال کرتا وہ مغرور مرد اس کے پاس زمین پر بیٹھ کر اس کے خون سے سنے پیروں کی مرہم پٹی کرنے لگا۔ مہاروش کی آنکھ کھلی تو وہ کتنی دیر ناسمجھی سے کمرے کی چھت کو گھورتی رہی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اسے ہوش میں آتے دیکھ کر مقدم شاہ بے قراری سے اس کی جانب آتا اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ اسے دیکھ کر مہاروش کی آنکھوں میں خوف پھیلا تھا، جسے دیکھ کر مقدم شاہ نے موت کی خواہش کی تھی۔ وہ نظریں چرا گیا۔ مہاروش اب ایک نظر اس کمرے کو دیکھنے لگی جو کہ پھر سے ویسا ہی شاندار لگ رہا تھا۔ ایسا لگتا ہی نہ تھا کہ یہاں کوئی توڑ پھوڑ ہوئی تھی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ مہاروش نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں لایا ہوں یہاں، تم بے ہوش تھیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اسٹریس اور خون بہہ جانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ مقدم شاہ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ مگر یہ تو آپ کا کمرہ ہے، یہاں تو آپ کی خاندانی بیوی آئے گی نا؟ مہاروش کے ٹوٹے ہوئے معصوم لہجے پر اس مضبوط مرد کو اپنا وجود بکھرتا محسوس ہوا۔ مجھے معاف کر دو مہر، میں اپنے غرور اور انا میں یہ سمجھ ہی نہ پایا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ یہ دل تو شاید پہلی ہی نگاہ میں تمہارا اسیر ہو گیا تھا، مگر میری انا مجھے یہ قبول کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اپنے غرور میں تمہیں اذیت پہنچائی، خدا را مجھے معاف کر دو۔ وہ مغرور مرد گھٹنوں کے بل مہاروش کے سامنے زمین پر بیٹھا تو وہ حیرت زدہ سی سے دیکھنے لگی۔ میری زندگی میں صرف تم ہی تم ہو، تمہارے سوا اور کسی رشتے کی کوئی گنجائش نہیں، تم ہی میری زندگی کا واحد اثاثہ ہو۔ مجھے بس ایک موقع دے دو مہر، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی کسی غم کو تمہارے پاس نہیں بھٹکنے دوں گا، دنیا کی تمام خوشیاں تمہارے قدموں تلے بچھا دوں گا۔ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی مہر؟ مقدم شاہ نے عاجزی اور محبت بھری نگاہوں سے مہاروش کو دیکھتے ہوئے کہا تو مہاروش خواب کی سی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ جو اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ حقیقت ہے، کوئی خواب نہیں۔ اس شخص کی محبت، اس کا ساتھ تو ایک ایسا خواب تھا جس کی تعبیر اس کے نزدیک ناممکن تھی۔ کیا تم مجھے پلیز ایک موقع نہیں دے سکتی مہر؟ اسے خاموش دیکھ کر مقدم شاہ کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پھر التجا کی تو مہاروش نے اس کیفیت سے نکلتے ہوئے جلدی سے سر ہلا کر آنسو بھری آنکھوں سے اس شہزادے کو دیکھا۔ یہ شخص جو اس کے لیے چاند کے مانند تھا، جسے پانا ناممکن لگتا تھا، اب جب وہ مل گیا تھا تو وہ کیسے ناشکری کرتی۔ وہ تو دیوانی تھی اس شخص کی، اس کی محبت پا کر بھی کیسے اسے انکار کرتی۔ مقدم شاہ نے تشکر بھرا سانس لیتے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔